ہم جنگل کو الگ الگ درختوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں، یہ درخت، وہ درخت اور بیچ میں خالی زمین۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگل کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ جنگل خود ایک کمیونٹی ہے، ایک خاندان، ایک زندہ نظام، جہاں ہر درخت صرف اپنی نہیں، دوسروں کی بقا کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ زمین کے نیچے ہمارے دیکھے بغیر ہو رہا ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے درختوں کی جڑوں کے ساتھ ساتھ ایک باریک مگر طاقتور نیٹ ورک پھیلا ہوتا ہے۔ یہ نیٹ ورک فنگس سے بنا ہوتا ہے، جسے سائنس میں مائکروہیزل نیٹ ورک کہتے ہیں۔ یہ فنگس درخت کی جڑ سے جڑتی ہے اور پھر ایک درخت سے دوسرے درخت تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یوں پورا جنگل ایک ہی نیٹ ورک پر کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، بالکل انٹرنیٹ کی طرح۔ اسی لیے سائنسدانوں نے اسے نام دیا ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اب یہاں ایک حیران کن حقیقت سنیں دوستو، غور سے سنیے گا۔ اگر ایک درخت زیادہ دھوپ میں ہے اور زیادہ خوراک بنا رہا ہے اور اس کے قریب ایک چھوٹا پودا سائے میں ہے، تو بڑا درخت اپنی اضافی خوراک زمین کے نیچے موجود نیٹ ورک کے ذریعے اس چھوٹے پودے کو دے دیتا ہے۔ یعنی درخت صرف خود نہیں جیتے، وہ بانٹتے ہیں۔ یہ نظام غریب اور امیر درخت میں فرق نہیں کرتا، صرف سروائیول دیکھتا ہے۔ دوستو، اب تصور کریں، ایک درخت پر کیڑے حملہ کر دیتے ہیں۔ درخت چیختا نہیں ہے، لیکن خاموش بھی نہیں رہتا۔ وہ فوراً کیمیائی سگنلز ہوا میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سگنلز قریب کے درختوں تک پہنچتے ہیں اور وہ درخت اپنے پتے کڑوے یا زہریلے بنا لیتے ہیں تاکہ کیڑے ان پر حملہ نہ کریں۔ یعنی ایک درخت خود قربانی دے کر پورے جنگل کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے قدرت کا ارلی وارننگ سسٹم۔ جنگل میں ہر درخت برابر نہیں ہوتا۔ کچھ درخت بہت پرانے، بہت بڑے اور بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ سائنس انہیں کہتی ہے مدر ٹریز۔ یہ درخت چھوٹے پودوں کو پہچانتے ہیں، خاص طور پر اپنے بیجوں سے اگنے والے پودوں کو، اور انہیں زیادہ خوراک، زیادہ تحفظ اور زیادہ کیئر دیتے ہیں۔ اگر مدر ٹری کو کاٹ دیا جائے تو اس کے ارد گرد درختوں، پودے، درجنوں پودے آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں، کیونکہ جنگل کی ماں اب نہیں رہی ہوتی۔ یہ سب کوئی کہانی نہیں، یہ دریافت کیا کینیڈا کی سائنسدان سوزین سیمرڈ نے، جب انہوں نے درختوں پر ریڈیو ایکٹیو کاربن ایکسپیریمنٹس کیے اور دیکھا کہ کاربن ایک درخت سے دوسرے درخت میں منتقل ہو رہا ہے۔ شروع میں لوگ ہنسے کہ درخت باتیں نہیں کرتے، لیکن آج یہ تھیوری دنیا بھر کی کتابوں میں سچ بن چکی ہے۔ دوستو، قدرت ہمیں ایک سبق دے رہی ہے۔ یہاں مقابلہ نہیں، تعاون ہے۔ یہاں اکیلا جیتنا نہیں، اکٹھے مل جل کر سروائیو کرنا ہے۔ اگر جنگل صرف سیلفش ہوتا تو آج کوئی جنگل موجود نہ ہوتا۔ سوال یہ ہے، کیا انسان قدرت سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے؟ ہم درختوں کو خاموش سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ بولتے نہیں لیکن سنبھالتے ہیں، وہ لڑتے نہیں لیکن بچاتے ہیں۔ اور جب ہم ایک درخت کاٹتے ہیں تو ہم صرف لکڑی نہیں، ایک پورا نیٹ ورک ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر درخت ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں؟
انفولڈنگ فیکٹس، کیونکہ حقیقت ہمیشہ نظر نہیں آتی،